السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے محترم کہ یہ محرم یا عزاداری اور یہ قربانی حسین یہ کیوں اور کس لیے ہوتی ہے، کیوں منائی جاتی ہے؟ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علی اہلھا، اما بعد۔ میں صرف اور صرف ایک جملے کے ذریعے سے اپنی بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جملہ قرآن کا جملہ نہیں ہے، نبی کی حدیث نہیں ہے، بلکہ ایک عام قول ہے کہ جس کو نقل کیا جاتا ہے کہ انا مجنون الحسین، میں حسین کا دیوانہ ہوں، میں حسین کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہوں۔ جس وقت میرے عزیزوں کربلا کے میدان میں جس وقت ہم پہلی مرتبہ زیارت کرنے گئے تھے، اس وقت میں نے یہ جملہ زیارتوں کے اوپر سنا تھا کہ ایک شخص جو ایران کا رہنے والا تھا، اور اس نے انٹرویو میں یہ جملہ کہا تھا کہ انا مجنون الحسین، میں حسین کا دیوانہ ہوں، ان کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہوں۔ اور پھر اس نے ایک جملہ یہ کہا کہ اگر کوئی شخص آج اس دنیا میں اس جملے کی مخالفت کرے تو گویا وہ انسانیت کا مخالفت کر رہا ہے۔ اس جملے کا اگر انکار کر دے کہ میں حسین کا دیوانہ نہیں ہوں تو اصلاً وہ انسان ہی نہیں ہے جو اس جملے کی قدر نہ کرے، اس جملے کے اوپر عمل نہ کرے۔ ابھی جیسا کہ قبلہ نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ محرم الحرام کا یہ جو مہینہ ہے، ہم امام حسین کی عزاداری کیوں کرتے ہیں، کیوں ان کے غم میں شریک ہوتے ہیں۔ محرم کا جب چاند نمودار ہوتا ہے میرے عزیزوں، اور یہ محرم کا جو مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے محرم الحرام کا۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو، جس کو عاشورہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، عاشورہ کا نام دیا گیا ہے، اس دن امام حسین علیہ السلام اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ مانوتا اور اسلام کے سنویدھان، انسانیت کی بقا اور آبرو کے لیے، کہ تاکہ انسانیت محفوظ رہ جائے۔ لوگوں کے درمیان یزید انسانیت کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، انسانیت کا دشمن تھا، اور حسین ابن علی اسی انسانیت کو بچانے کے لیے مدینے سے نکلے تھے۔ بھرا گھر لٹا دیں گے لیکن انسانیت تو محفوظ رہ جائے گی، انسانوں کے درمیان انسان بن کر تو زندگی گزارے گا۔ یزید انسانوں کو حیوان سے بدتر بنانا چاہتا تھا، کہ ان انسانوں کو حیوان سے بھی بدتر بنا دیا جائے۔ لیکن حسین ابن علی جو محمد صاحب کے نواسے تھے اور ان کے وارث تھے، ان کے علم کے وارث، ان کے اخلاق کے وارث، ان کے کردار کے وارث، ان کے نیچر کے وارث تھے، انہوں نے کہا کہ یزید جب تک میں ہوں تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ 10 دن تک جو مجلسیں ہوتی ہیں، صرف 10 دن نہیں میرے عزیزوں، بلکہ پوری دنیا کے اندر، اور صرف انڈیا کی بات نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر 2 مہینے 8 دن تک حسین ابن علی کی یاد منائی جاتی ہے، ان کی اس قربانی کے نتیجے میں کہ جو انہوں نے کربلا میں پیش کیا ہے، انسانیت کی حفاظت کے لیے، انسانیت کی آبرو کے لیے حسین کی یہ قربانی تھی۔ اور آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو بھی کربلا کے بعد بہت سارے انقلاب آئے ہیں، مسلم ممالک کے اندر بھی اور غیر مسلم ممالک کے اندر بھی، تو اکثر لوگوں نے اپنا آئیڈیل، اپنا رہنما، اپنا رہبر حسین ابن علی کو چنا، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ حسین حق پر تھے، یزید باطل پر تھے۔ یزید ایک آتنکواد تھا، آتنکوادی کی صورت میں اس دنیا میں نمودار ہوا، کہ جو اسلام، ان کے سنویدھان کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ نام اسلام کا رہے گا لیکن جو قانون اس میں ہے قرآن مجید کے قانون ہے، جو اس میں قانون ہے انسانیت کے قانون تھے، جو خدا نے قانون بنائے تھے، جو رسول خدا نے نافذ کیے تھے، جس قانون کو، اس قانون کو ختم کر کے وہ اپنا قانون لانا چاہتا تھا۔ نام اسلام کا رہتا ہے باہر سے، ڈھانچہ اسلام کا رہے گا لیکن اس میں قوانین یزید کے رہتے۔ نبی نے کہا تھا شراب حرام ہے، یزید شراب کو عام کرنا چاہتا تھا، شراب جائز کرنا چاہتا تھا۔ نبی نے کہہ دیا تھا کہ برائی کو چھوڑ دو، یزید ہر برائی کو انجام دیتا تھا اور چاہتا تھا پوری دنیا برائی کو انجام دے۔ نبی لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے،
نبی یتیموں کے اوپر اپنے ہاتھ کو پھیرتے تھے، دست شفقت پھیرتے تھے، بیواؤں کو خیال رکھتے تھے۔ یزید ان کے اپوزٹ کام کرنا چاہتا تھا کہ دنیا کو یتیم بنا دو، عورتوں کو بیوہ بنا دو، ان کا کوئی والی و وارث نہیں۔ تو میرے عزیزوں یہ تھا یزید کا نیچر، اور یزید نے جو اپنا نیچر پیش کیا ہے، یزید کو یزید بنانے میں خود ایسا نہیں ہے کہ یزید خود سے یزید بن گیا تھا، بلکہ یزید کو اسی دنیا نے یزید بنایا ہے۔ جس طریقے سے فرعون نے جو خدائی کا دعویٰ کیا تھا، فرعون جانتا تھا کہ میں خدائی کو دعویٰ کر رہا ہوں تو میرے ساتھ ہیں لوگ، مجھے خدا ماننے کے لیے تیار ہیں، اور لوگوں نے فرعون کو خدا مانا۔ اسی طریقے سے یزید خود سے یزید نہیں بن گیا تھا، بلکہ لوگوں نے اس کو یزید بنا دیا تھا، معاشرے نے یزید بنا دیا تھا، سوسائٹی نے یزید بنایا تھا۔ تو اگر یزید میرے عزیزوں گناہ گار ہے تو وہ سوسائٹی، وہ سماج بھی گناہ گار ہے اتنی ہے کہ جس سوسائٹی، جس سماج نے یزید کو یزید بنایا ہے۔ تو اگر آج میرے عزیزوں کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے، اگر ہم اس ظلم کے اوپر خاموش ہیں تو ہم بھی اس میں برابر کے شریک ہوں گے۔ حسین نے یہی درس دیا ہے کہ جب تمہارے سامنے کوئی ظلم کرے تو اس ظلم کے خلاف تم احتجاج بلند کرو، تم اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور مظلوم کے حامی بن جاؤ۔ لہذا میرے عزیزوں آج پوری دنیا جہاں بھی مظلومیت کا تصور ہے، ہر مظلوم اگر اپنے مرکز کو دیکھنا چاہے تو وہ سب سے بڑا مرکز جو ہوگا وہ حسین ابن علی کی ذات ہوگی، اس لیے کہ حسین نے ظلم کے خلاف آواز سے بغاوت بلند کی، آواز بلند کی۔ حسین نے دنیا کو ایک درس دیا ہے کہ جب بھی جیو عزت کے ساتھ جیو، ذلت اور رسوائی کی زندگی مت جیو۔ اور یہی درس مجلسوں کے ذریعے سے میرے عزیزوں حسینی پیغام بن کر پوری دنیا کے سامنے ہم نشر کرتے ہیں کہ اگر پوری دنیا متحد ہو جائے حسین کے مذہب کے اوپر تو دنیا میں کوئی قوم نہیں رہے گی، صرف اور صرف ایک مذہب ہوگا، وہ حسینی مذہب ہے۔ اور اسی کو دیکھتے ہوئے جوش علی آبادی نے کہا تھا کہ ہر قوم کو بیدار ہو لینے دو، انسان کو بیدار ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ جب انسان بیدار ہو جائے گا اور متحد ہو جائے گا، ایک پلیٹ فارم پر آ جائے گا، تو وہی پلیٹ فارم، وہی اتحاد، وہی مرکز حسینی مرکز کہلائے گا۔ اس پلیٹ فارم کا نام حسینی پلیٹ فارم ہوگا۔ لہذا آخر کلام میں میں پوری دنیا کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی نے جو سیرت، جو کردار پیش کیا تھا، اگر دنیا اس سیرت، اس کردار کے اوپر چلے تو دنیا میں امن ہوگا، شانتی ہوگی، سکون ہوگا، کہیں کے اوپر کوئی پریشان نہیں ہوگا، ہر انسان کو اس کا حق ملے گا اگر پوری دنیا حسینی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔